صفحہ نمبر 21 اور 22، تعلیم حکمت، معرف الحدیث، جلد نمبر 1۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معرف الحدیث یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد اول، کتاب الایمان، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ تعلیم حکمت۔ قرآن حکیم نے تعلیم کتاب کے ساتھ ساتھ تعلیم حکمت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فریضہ بتلایا ہے۔ یہ حکمت کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے فکر صحیح اور فہم سلیم کی ضرورت ہے۔ حکمت کی مراد معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے خود قرآن پاک کی طرف رجوع کیجئے تو اس میں آپ کو ایسی متعدد آیات ملیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ حکمت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور نازل کیا۔ مثلا سورہ نساء میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ وَتَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور نازل کی اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اور سکھایا تجھ کو وہ جو تو نہیں جانتا تھا، اور ہے اللہ کا فضل تجھ پر بڑا۔ سورۃ بقرہ میں ایک موضوع پر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَيُعِزُّكُمْ بِهِ۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر اور جو نازل کی تم پر یعنی کتاب اور حکمت، نصیحت کرتا ہے اللہ تم کو اس کے ساتھ۔ سورۃ احزاب کی ایک آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی طرح حکمت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی تلاوت ازواج مطہرات کے گھروں میں ہوتی تھی۔ ارشاد ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بَيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اور یاد کرو اس کو جس کی تلاوت ہوتی ہے تم پر تمہارے گھروں میں، یعنی اللہ کی آیتیں اور حکمت۔ سوال یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں قرآن کی آیتوں کے علاوہ دوسری کیا چیز پڑھی جاتی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کے علاوہ کیا سناتے تھے؟ اس سوال کا صرف یہی ایک جواب ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی حدیث اور آپ کی سنت تھی، یعنی آپ کے عام دینی نصاح اور دینی افادات و ارشادات۔ اور چونکہ اس آیت میں حکمت کے ذکر کا یعنی اس کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کا حکم ہے، اس لیے اسی آیات سے حدیث و سنت کے یاد کرنے اور یاد رکھنے کا وجوب بھی معلوم ہو گیا۔ اور یہ بات بھی تقریباً بدہی اور مسلم ہے کہ علم و ذکر و حفظ مقصود بالذات نہیں بلکہ عمل کے لیے مقصود ہے۔ اسی لیے اس آیات سے حدیث و سنت پر عمل کا واجب اور مامور بہ ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ اور جب سنت ہی کا دوسرا نام حکمت ہے تو اس سے پہلی آیتوں سے جن میں کتاب کی طرح حکمت کو بھی منزل من اللہ فرمایا گیا ہے، ثابت ہوا کہ سنت بھی منزل من اللہ اور وہی خداوندی ہے۔ قرآن کے بعد جب ہم معلم قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جس طرح قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ ایک اور چیز بھی جس کا نام حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتاری ہے، اسی طرح معلم قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہم کو یہی بتلاتی ہیں۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن عطا کیا گیا اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی اس کے مثل دی گئی۔ کتاب و سنت کے انہی نصوص کی بنا پر تمام ائمہ علماء سلف اس بات پر متفق ہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اسی طرح کی دوسری آیات میں جو حکمت کا لفظ وارد ہوا ہے اس سے مراد سنت ہی ہے، اور سنت بھی وحی الہی کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ علامہ ابن قیم
کتاب الروح میں لکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول پر 2 قسم کی وحی نازل کی اور دونوں پر ایمان لانا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اس پر عمل کرنا واجب قرار دیا گیا، اور وہ دونوں قرآن اور حکمت میں ہیں۔ اور اس کے بعد علامہ نے اس دعویٰ کے ثبوت میں وہی قرآنی آیات درج کی ہیں جو اوپر پیش کی جا چکی ہیں، جن میں کتاب و حکمت کی تنزیل و تعلیم کا ذکر اور ان کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کا حکم ہے۔ ان آیات کو درج کرنے کے بعد علامہ لکھتے ہیں، کتاب تو قرآن ہے اور حکمت سے با جمع سلف سنت مراد ہے۔ رسول نے اللہ سے پا کر جو خبر دی ہے، وہ اللہ نے رسول کی زبان سے جو خبر دی ہے، دونوں واجب التصدیق ہونے میں یکساں ہیں۔ یہ اہل اسلام کا بنیادی اور متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اس کا انکار وہی کرے گا جو ان میں سے نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔